السلام علیکم، میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل شوبز کلرز۔ فلم انڈسٹری میں اختلافات، ناراضگیاں اور لڑائی جھگڑے بالکل اسی طرح معمول کا حصہ رہے ہیں جیسے ایک بڑی فیملی کے درمیان آئے روز کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ مگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ معمولی بات سے شروع ہونے والی تلخ کلامی سنگین نوعیت بھی اختیار کر جاتی ہے۔ 1988 کے اوائل میں ایسا ہی ایک واقعہ پنجابی فلموں کی سب سے بڑی ہیروئن انجمن کے ساتھ بھی پیش آیا، جب ایک تنازع کے بعد فلم میکر اور اس کے حواریوں نے یہ خوفناک منصوبہ بنایا کہ انجمن کو اسٹوڈیو میں سینکڑوں لوگوں کے سامنے بے لباس کر کے اسے اس کی اوقات یاد دلائی جائے۔ آخر ایسا ہوا کیا تھا؟ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ انجمن مبین ملک سے شادی کے بعد روشنیوں کی دنیا میں واپس آئی تو نادرا اور نیلی کی شکل میں دو اداکارائیں بہت سی پنجابی فلمیں اپنے نام کروا چکی تھیں۔ پبلک میں بھی ان کا اچھا خاصا امیج بن چکا تھا۔ جہاں تک معاوضے کا تعلق ہے تو نادرا اور نیلی کو 3-3 لاکھ کے عوض فلم میکرز ہنسی خوشی سائن کر رہے تھے۔ وقت کی گردش اسی کا نام ہے، جو آج ہے وہ کل نہیں ہوتا۔ انجمن کے ساتھ بھی قسمت یہی کھیل کھیلنے میں مصروف تھی۔ فلموں میں اپنی پوزیشن چھن جانے کی پریشانی نے انجمن کو ذہنی طور پر خاصا ڈسٹرب کر رکھا تھا کہ اس پر حالات نے ایک اور ستم ظریفی یہ کر ڈالی کہ انجمن کے اپنے شوہر مبین ملک کے ساتھ اختلافات بھی کھل کر سامنے آ گئے۔ دونوں میں علیحدگی کی خبریں گردش کرنے لگیں تو تردید کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ مگر جب مبین ملک کی جانب سے اپنے بیٹے کے حصول کی خاطر فیملی کورٹ میں کیس دائر کیا گیا تو وہ بند مٹھی کھل گئی، جس کی حقیقت کو چھپانے کی کوشش دونوں جانب سے کی جا رہی تھی۔ انجمن فلموں میں کام تو جاری رکھے ہوئے تھی مگر وہ ذہنی طور پر بہت منتشر ہو چکی تھی۔ گرمی اور حبس زدہ ماحول کی پرواہ کیے بغیر مسلسل فلموں کی شوٹنگز میں حصہ لینے کی وجہ سے انجمن کا مزاج بھی اس کے اپنے کنٹرول میں نہ تھا جب وہ ذلت آمیز واقعہ رونما ہو گیا جس نے اتنی بڑی فلمی ہیروئن کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ خلیفہ برادران کی فلم قاتل حسینہ کی شوٹنگز چل رہی تھیں۔ قاتل حسینہ کا ٹائٹل رول انجمن ہی ادا کر رہی تھی۔ اس نے ہدایت کار خلیفہ سعید کو 1 سے 5 جولائی کی تاریخیں دے رکھی تھیں۔ سب جانتے ہیں کہ انجمن نے ہمیشہ فلم والوں کو تاریخوں کے معاملے میں کبھی تنگ نہیں کیا، مگر اس بار کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا جو فلمی تاریخ کا حصہ بننے جا رہا تھا۔ خلیفہ برادران نے فلم کی شوٹنگ کے لیے اسٹوڈیو میں ایک بہت بڑا قیمتی سیٹ لگا رکھا تھا۔ انجمن نے دی گئی تاریخوں کے مطابق 1 جولائی سے سیٹ پر آ کر شوٹنگ کا آغاز کر دیا اور 4 دن تک بلا ناغہ تسلسل کے ساتھ قاتل حسینہ کی شوٹنگ کرواتی رہی۔ لیکن پھر پہلی بار ایسا ہوا کہ 5 جولائی کو انجمن سیٹ پر نہیں پہنچی۔ ایک تو وہ اپنے گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے بہت زیادہ اپسیٹ تھی، دوسرا اپنی ماں اور بہن کے ساتھ بھی اس کے تعلقات خراب ہو چکے تھے۔ اس پر ستم یہ کہ مبین ملک نے بیٹے کی حوالگی کے لیے عدالت سے رجوع کر رکھا تھا۔ ان سب عوامل نے انجمن کو شدید ذہنی دباؤ کا شکار بنا ڈالا۔ خلیفہ برادران سارا دن سیٹ پر انجمن کا انتظار کرتے رہے اور آخرکار تنگ آ کر انہوں نے شوٹنگ پیک اپ کر دی۔ خلیفہ برادران کو انجمن پر بہت زیادہ غصہ تھا کہ اس نے بلا وجہ ان کا اتنا زیادہ نقصان کروا ڈالا۔
انہیں پتا چلا کہ انجمن ہدایت کار جاوید رضا کی فلم ڈاکو حسینہ کی شوٹنگ ایورنیو اسٹوڈیو میں کر رہی ہے۔ چنانچہ خلیفہ سعید اپنے بھتیجے چیتے کے ہمراہ ڈاکو حسینہ کے سیٹ پر پہنچے۔ چیتا خلیفہ نذیر اور خلیفہ سعید کے بڑے بھائی شیرو کا بیٹا ہے، جو خلیفہ سعید کے ساتھ بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی کام کرتا ہے۔ انجمن کا چیتے سے کوئی تعارف نہیں تھا اور خلیفہ سعید نے انجمن سے گلہ کیا کہ اس کی وجہ سے ان کا بہت نقصان ہو گیا ہے۔ انجمن نے اپنی پریشانی بتاتے ہوئے خلیفہ سعید سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی کوئی ایڈجسٹمنٹ کر کے ان کا کام ختم کروا دے گی، لیکن چیتا نے مداخلت کرتے ہوئے ذرا تلخ لہجے میں کہا کہ ہمارا جو نقصان ہوا ہے وہ کون بھرے گا۔ انجمن کو ایک ناواقف شخص کی یہ مداخلت بری لگی۔ اس نے بھی ذرا تلخی سے کہا کہ وہ مجھ سے لے لیں۔ چیتا پھر بھی تلخ رہا اور بولا، اگر تم ٹائم نہیں دے سکتی تو فلم چھوڑ دو۔ انجمن نے کہا، ٹھیک ہے، میں فلم چھوڑ دیتی ہوں۔ چیتا بولا، ہمارا ایڈوانس؟ انجمن نے کہا، وہ میں واپس کر دوں گی۔ چیتا پھر بولا، اور ہمارا سارا موجودہ اور آئندہ نقصان کون پورا کرے گا؟ انجمن کو غصہ آ گیا اور وہ بولی، اس کے لیے زمین پر کپڑا بچھا لینا۔ مقصد یہ تھا کہ پھر بھیک مانگ لینا۔ چیتا کو انجمن کی یہ بات سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے آپے سے باہر ہو کر کہا، شٹ اپ۔ انجمن نے جواب میں ایک زوردار تھپڑ چیتا کے رسید کیا اور بولی، یو شٹ اپ۔ ممکن ہے معاملہ اور آگے بڑھ جاتا کہ سیٹ پر موجود لوگوں نے بیچ بچاؤ کروا دیا اور خلیفہ سعید چیتا غصے کی حالت میں سیٹ سے باہر چلے گئے۔ ممکن ہے اگر خلیفہ سعید انجمن کو بتا دیتے کہ میرے ہمراہ میرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے تو معاملہ اتنا نہ بڑھتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انجمن اس حادثے کے بعد بہت دیر تک سیٹ پر بیٹھی روتی رہی۔ بمشکل تمام اسے نارمل کیا گیا۔ دوسری جانب سیٹ سے باہر آ کر خلیفہ برادران جمع ہو گئے۔ چیتا نکلسن روڈ سے جا کر اپنے چند مسلح ساتھیوں کو بھی لے آیا۔ حالات کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے ہدایت کار جاوید رضا نے فلور کو اندر سے تالا لگوا دیا تاکہ کوئی اندر داخل نہ ہو سکے۔ اسی دوران ہدایت کار یونس ملک اور ہدایت کار مسعود بٹ تایا الیاس کشمیری کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے۔ انہوں نے تالا کھلوایا اور سیٹ کے اندر داخل ہوئے۔ یونس ملک اور مسعود بٹ نے انجمن کو حوصلہ دیا کہ تم فکر نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، باہر چلو، کسی کی مجال نہیں ہے کہ تمہیں کچھ کہہ سکے۔ ان دونوں کے برعکس تایا الیاس کشمیری انجمن کو باہر جانے سے منع کرتے رہے، کیونکہ وہ باہر کے معاملات کا اچھی طرح جائزہ لے چکے تھے اور اپنے تجربے کی روشنی میں وہ سمجھ چکے تھے کہ خلیفہ برادران اپنی بے عزتی کا بدلہ ہر قیمت پر لیں گے۔ لیکن یونس ملک اور مسعود بٹ نے اصرار کیا کہ ان کی موجودگی میں کسی کی مجال نہیں کہ وہ کوئی غلط حرکت کر سکے۔ چنانچہ انجمن یونس ملک اور مسعود بٹ کے ہمراہ فلور سے باہر نکلی۔ فلور کے باہر کافی لوگوں کا ہجوم تھا۔ باہر نکل کر اس نے ابھی 2 قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ خلیفہ خورشید لوگوں کے بیچ میں سے ایک دم آگے بڑھا اور اتنا زوردار تھپڑ انجمن کے منہ پر مارا کہ سارا اسٹوڈیو گونج اٹھا۔ انجمن کا سر چکرا کر رہ گیا۔ یونس ملک اور مسعود بٹ انجمن کو تحفظ دے کر لائے تھے، لیکن وہ صرف کھڑے منہ دیکھتے رہ گئے۔ دراصل یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکا۔ انجمن کو دکھ تھا کہ جن لوگوں نے اسے تحفظ دیا تھا وہ چپ چاپ کھڑے رہے، اور بعد میں انہوں نے الزام بھی لگایا کہ یہ سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا ہے۔ دراصل فلم انڈسٹری مجھ سے انتقام لینا چاہتی ہے اور مجھے جان بوجھ کر ذلیل کیا جا رہا ہے۔ بہرحال بیچ بچاؤ کر کے انجمن کو ڈاکو حسینہ کے دفتر تک لایا گیا، جہاں وہ بہت دیر تک زارو قطار روتی رہی۔ بعد میں انکشاف ہوا کہ خلیفہ خورشید اور چیتے نے بہت ہی گھٹیا پروگرام بنایا تھا۔
انہوں نے سازش تیار کی تھی کہ انجمن جو ہی فلور سے باہر نکلے اس کا سارا لباس تار تار کر دیا جائے، لیکن بعد ازاں صرف ایک تھپڑ پر ہی بات ٹل گئی۔ یونس ملک اور مسعود بٹ انجمن کو اس یقین دہانی کے ساتھ فلور سے باہر لائے تھے کہ خلیفہ برادران سے صلح کروا دیں گے، لیکن باہر نکلتے ہی صلح کی بجائے جنگ کا طبل بجا دیا گیا۔ یہی وہ بات تھی جس نے انجمن کے دل میں یہ وہم پیدا کیا کہ اس کے ساتھ جان بوجھ کر شرارت کی گئی ہے۔ اس نے علیٰ اعلان یہ بات کہی کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اب فلموں میں کام نہ کروں تو میں کام چھوڑ دیتی ہوں۔ انجمن کو یہ سانحہ اس لیے بھی بہت زیادہ محسوس ہوا کہ وہ پہلے ہی مبین ملک سے اختلافات اور علیحدگی کے بعد بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس بے عزتی نے اس کے سارے فلمی کیریئر کو بری طرح مجروح کر کے رکھ دیا۔ اس حادثے کے بعد فلم انڈسٹری کے سرکردہ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سے خلیفہ برادران اور انجمن کی ہی بے عزتی نہیں ہوئی بلکہ اس سے پوری فلم انڈسٹری کی جگ ہنسائی ہوئی ہے۔ اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے فوری طور پر کچھ کیا جانا چاہیے۔ قصہ طول پکڑ گیا تو مزید رسوائی ہوگی۔ انجمن پھر عورت ہے، وہ بیک وقت دو مقدمے کہاں بھگتتی پھرے گی۔ اس کے لیے تو یہی زخم سب سے زیادہ گہرا ہے کہ مبین ملک نے انجمن کے بیٹے کی واپسی کا مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا زخم کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا جائے۔ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے فنکاروں کی انجمن کے صدر یوسف خان اور نغمہ نگار خواجہ پرویز نے چند مزید سرکردہ لوگوں کے تعاون سے خلیفہ برادران اور انجمن کے درمیان صلح کروائی اور معاملے کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اپنی بہت ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے اپنا اور اپنوں کا بھی بہت ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔